اردو ناول انتقام قسط نمبر 197 ہال کلیئر۔ اس نے سامنے رکھی کافی کا مگ اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بڑبڑائی۔ اس کا سچ جاننے کے لیے اسے سخت جسمانی تشدد میں مبتلا کرنے والوں نے اپنی مکمل تسلی کے لیے آج اسے ذہنی جانچ کے مرحلے سے گزارا تھا۔ ماہر ترین ہپناٹسٹ نے اس پر اپنی ہپناٹزم کی صلاحیتیں آزمائی تھی اور ان سوالوں کے جواب جاننا چاہے تھے جو وہ اس پر جسمانی تشدد کر کے حاصل نہیں کر سکے تھے۔ ماز کی فیملی کہاں ہے؟ ماز کا چین سے کیا معاہدہ ہوا ہے؟ وہ ماز کے ساتھ زیادہ وفادار ہے یا تنظیم سے؟ کیا اس کے دل میں ماز کے لیے آج بھی کوئی نرم گوشہ ہے؟ یہ اور اس جیسے کئی سوالات تھے جو اس سے سیشن کے دوران پوچھے جاتے رہے تھے۔ یہ مرحلہ آئے گا اس سے اس سمیت سبھی واقف تھے، اس لیے ابتدا میں ہی اس کے ذہن میں ان سوالات کے جوابات راسخ کر دیے گئے تھے۔ یہ کام یوین منگ نے خود کیا تھا اور یہ طے تھا کہ حیرت انگیز شخصیت رکھنے والا وہ بوڑھا چینی اس علم میں اتنا ماہر تھا کہ کسی اور کے لیے اس کے عمل کو توڑ کر حقیقت تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ اور کچھ باتیں تو تھی ہی ایسی جن کا اسے سچ مچ علم نہیں تھا۔ مثلاً وہ نہیں جانتی تھی کہ ماز کی فیملی کہاں ہے اور اس کا ان سے رابطہ ہے یا نہیں۔ وہ ماز کے موجودہ پتے سے بھی واقف نہیں تھی، بس اسے یہ معلوم تھا کہ وہ کسی دن اسرائیل آئے گا اور خود اس سے رابطہ کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک طریقہ کار بھی طے کیا گیا تھا اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ ان معلومات کو ماہر تنویم سے چھپا کر اسے جل دینے میں کامیاب ہو کر اکابرین کے سامنے سرخرو ہو چکی تھی۔ ہم اس دھوکے میں ہیں کہ ہم علم اور ترقی کی انتہا پر ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ انفرادی سطح پر ہی صحیح، لیکن دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس ہمارے ذہین ترین دماغوں سے زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ بہت تلخی سے سوچتے ہوئے وہ تلخ کافی کا گھونٹ گھونٹ کر کے اپنے حلق سے نیچے اتار رہی تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے اس طرح متوجہ کیا، میں اندر آ سکتی ہوں؟ دستک کے فوراً بعد دروازہ کھلا اور رابیل مسکرا کر پوچھتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کا موڈ خاصا خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ آپ آلریڈی اندر آ چکی ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میڈم ایکس کو اپنی ایک ادنا سی ورکر کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے اندر کی تلخی کو ظاہر ہونے سے بالکل نہیں روکا۔ نتیجے میں رابیل کی مسکراہٹ سکڑ گئی اور قدرے مفاہمانہ انداز میں بولی، میں آج بہت خوش ہوں ہنی، اتنی تلخی کا اظہار کر کے میری خوشی کو برباد نہ کرو۔ خوش تو آپ نے ہونا ہے، آخر کو آپ کو یہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ آپ کا خون اسرائیل کا غدار نہیں ہے، اور آگے بھی جیسے چاہے آپ مجھے استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کا لہجہ اب بھی بہت روکھا تھا۔ تم نہیں جانتی کہ یہ میرے لیے کتنا اہم ہے۔ ہم نسلوں سے اسرائیل سے اپنی وفاداری کو ثابت کرتے آ رہے ہیں۔ میرے پاپا اور چچا، ہم سب نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں اس ملک کو مضبوط کرنے اور دنیا میں اپنا لوہا منوانے کے لیے۔ تمہارے باپ کی شادی کو میں اپنی زندگی کی واحد اور آخری غلطی کے طور پر لیتی ہوں، لیکن اس نے گہرا سانس لیا ہے، تم میرے لیے میرے کیریئر کی سب سے بڑی آزمائش ثابت ہوئی ہو۔ پچھلا کچھ عرصہ میں نے کس قدر ذہنی اذیت سے گزارا ہے تم اسے سمجھ نہیں سکتی، لیکن کم از کم مجھے یہ حق تو دو کہ اپنے سارے بوجھ اترنے کے بعد میں تھوڑا سا خوش ہو سکوں۔ میں نے آپ کو خوش ہونے سے روکا تو نہیں ہے، لیکن یہ تو لازم نہیں کہ آپ کے ساتھ میں بھی خوش ہوں۔ اس کے چہرے پر اب بھی ناراضگی تھی۔ تم اپنے رویے میں درست نہیں ہو۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم مجھ سے ایک عام ماں جیسی جذباتیت کی طلبگار ہو، لیکن میں نے جو بھاری ذمہ داریاں اپنے شانوں پر اٹھا رکھی ہیں وہ مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس طرح کے رویے کا اظہار کروں۔ تمہاری تربیت کرتے ہوئے میں نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ تم ایک عام بچے کے انداز میں نہ سوچو، اور تمہیں ہمیشہ اس بات کا احساس رہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ تم پر بھی بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ اس بار میڈم ایکس نے اسے ایک لیکچر دے ڈالا۔ ہم مشین نہیں ہیں مام جو ہمیشہ بس ایک طے شدہ کام کرتی چلی جائے۔ ہم انسان ہیں اور انسان کے ساتھ جذبات و احساسات جڑے ہوتے ہیں۔ مجھے انکار نہیں ہے، بس تو یہ سمجھ لو کہ میری زندگی میں حب الوطنی کا جذبہ سب سے اوپر ہے اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ رابیل نے اپنی ہمیشہ کی بات دہرائی تو اسے گویا ہار مانتے ہی بنی اور پست لہجے میں بولی، یہ بات جانے کیوں مجھے بار بار بھول جاتی ہے، حالانکہ بھولنی نہیں چاہیے، آئندہ خیال رکھوں گی۔ اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ تمہاری ان احمقانہ باتوں میں الجھ کر وہ اہم باتیں تو رہ ہی گئی جن کے لیے میں تمہارے پاس آئی تھی، تو اب کر لیں۔ وہ عجیب مردم بیزار سی ہو رہی تھی۔ ایک تو اہم خبر ہے جو پاکستان سے آئی ہے اور اس سے میرے دل میں ٹھنڈک ڈال دی ہے۔ اچھا وہ کیا؟ سونے کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، لیکن اس نے اپنے لہجے کو سرسری رکھا۔ ماز کے عزیز دوست عالم شاہ کی پوری فیملی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پوری فیملی؟ خبر سن کر اس کا دل اندر ہی اندر سکڑا۔ عالم شاہ کی فیملی میں سجل بھی تھی، اور سجل ماز کے لیے کیا ہے وہ جانتی تھی۔ عالم شاہ اور اس کی چھوٹی بہن بچ گئے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ عالم شاہ اب شاید ہی کبھی ویل چیئر سے اٹھ سکے۔ لیکن وہ لوگ تو چائنا میں تھے نا۔ چھوٹی بہن مومل کی بیماری کی وجہ سے انہیں واپس آنا پڑا۔ ایسے کسی موقع کی تلاش میں تاک لگائے بیٹھے ہمارے دوست حرکت میں آئے اور سب کچھ آنن فانن کر ڈالا۔ اگرچہ نقصان ان کا بھی ہوا، لیکن یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے ان کے اداروں کی چھاؤں میں موجود لوگوں کی درگت بنا کر انہیں ان کی اوقات یاد دلا دی۔ رابیل کے لہجے میں تکبر تھا۔ آئی ایم سوری، لیکن یہ کوئی اچیومنٹ نہیں، صرف اور صرف انتقامی کارروائی تھی۔ کیا اس سے میں کچھ حاصل ہوا؟
मासक रसाई, इनकी मनसूबा बंदी से आगाही, कुछ भी ऐसा जो हमें आगे का लाहेअमल तय करने में मदद दे सके। इसने साफ गोई से सूरत हाल का तजिया किया। वो होने वाले नुकसान पर अपने गम गुस्से का इजहार नहीं कर सकती थी, लेकिन मैडम एक्स की खुशी को कम तो किया जा सकता था। कभी कभी अपना मोराल बुलंद करने के लिए ऐसी इंतकामी कार्रवाइयाँ लाजमी हो जाती हैं। खिलाफ तवक्को मैडम एक्स के इत्मीनान में कोई फर्क नहीं आया। ओके, ये तो होगी खबर, आगे सुनाएं। वो जो हमेशा बहुत फर्माबरदार और ताबेदार रही थी, मौजूदा हालात में इस लायक हो गई थी कि तंजीम की एक कारकुन की तरह सिर्फ मुद्दिबाना रवैया इख्तियार न करे, बल्कि एक बेटी की हैसियत से माँ के सामने थोड़ा सा तोश और तर्क भी बोल सके। दूसरी अच्छी खबर यह है कि मैंने तुम्हें ग्रोन होने से बचा लिया है। मेरे बॉस से बदख्वाह हूँ और हासिदीन की ख्वाहिश थी कि अब तंजीम तुमसे कोई अमली काम ना ले और ज़्यादा से ज़्यादा कोई दफ्तरी जिम्मेदारी देकर फाइलों में सर खपाने के लिए छोड़ दे। लेकिन मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हारे हक में फाइट की और ये साबित करने में कामयाब होगी कि तुम माजी की तरह आज भी कारामद हो। मैडम एक्स के अल्फाज ने से बताया कि इसका अपनी माँ के बारे में नफ्सियाती तजिया बिल्कुल दुरुस्त था। वो खुद इस हकीकत से वाकिफ थी कि इसकी ज़ात जिस तरह के इल्ज़ामात की जद में है, कई तरफ से इस पर सवालात उठाए जाएंगे और इसकी रुकनीत मनसूख करने की लिए सिफारिशात पेश होंगी। लेकिन इसकी माँ ये सब नहीं होने देगी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो इसके दामन पर ऐसा दाग लग जाता जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस एक फेवर की वजह से मैं आपकी पिछली सारी कोताहियाँ भुला सकती हूँ। इस बार वो अपने मूड में तब्दीली लाई और खुशी का इजहार किया। मैंने ये जो चंद दिन बेअमली में गुजारे हैं, इससे मुझे बेजार करके रख दिया है। मैं तो तसव्वुर ही नहीं कर सकती थी कि किसी दफ्तर में कंप्यूटर फाइलों के दरमियान रहूं। इसने झुरझुरी सी लेकर कहा तो राबील मुस्कुरा दी। मैं ये बात जानती हूँ, देखो तुम्हारी ये बेजारी दूर करने के लिए फ़ौरन तुम्हारे लिए एक काम भी निकाल लिया है। वो क्या? वो मुतजस्सिस हुई। वो ज़्यादा भागदौड़ वाला काम नहीं, लेकिन हसास नौयत का है। क्या आपको लगता है कि मैंने पूरी तरह रिकवर नहीं किया? इसने राबील की तमहीद सुनकर सवाल उठाया। ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट दिया कि तुम्हारी जिस्मानी हालत बिल्कुल ठीक है और अब तुम हर तरह की एक्टिविटी में हिस्सा ले सकती हो। लेकिन मैं खुद को फिलहाल तुम्हें खुद से करीब रखना चाहती हूँ, ताकि तुम बराह रास्त मेरे अंडर रहो और किसी दूसरे को तुम पर उंगली उठाने का मौका ना मिले। यानी मैं अब भी मशकूक हूँ, इसने मुंह बनाया। ये सिर्फ एक एहतियात है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। मैडम एक्स ने इसे तसल्ली दी और मजीद बोली, वैसे मशकूक वाली बात इसलिए भी दुरुस्त नहीं कि तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तुम प्रोफेसर एंड्रयू की सिक्योरिटी टीम को लीड करोगी। प्रोफेसर एंड्रयू? वो नाम सुनकर चौंकी। ये तो वही है ना जो चाइना की कैद में थे। वो यहाँ कैसे? आज की दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। मुश्तरका मुफादा दो मुखालिफ कुव्वतों को भी बाहम मिला देते हैं। मैडम एक्स का चेहरा एक बड़ी कामयाबी पर जगमगा रहा था। क्या माद और इसके हमदर्दों को इस इतनी बड़ी खबर का इल्म है? बेहद फिक्रमंदी से सोचती वो अंदर से बेचैन हो गई। मैं जानता हूँ कि इससे आपके नुकसान का अजाला नहीं हो सकता, लेकिन मैं इस वक्त बतौर ख़ास आप लोगों से मदद करने आया हूँ। आप सबकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी थी, लेकिन हमसे चूक हो गई और हम अंदाज़ा नहीं कर सके कि दुश्मन इतना ओछा वार करेगा। हवेली के वसी और इस मेहमान खाने में कर्नल सिकंदर बख्त आलम के रूबरू बैठे थे और इससे अपनी शर्मिंदगी का इजहार कर रहे थे। वो इनकी इस मदद के जवाब में ज़ुबान से कुछ नहीं बोला और बस शिकवा कुना नज़रों से इनकी तरफ देखता रहा। मुझे एतराफ़ है कि दुश्मन हमसे तेज़ चले। हमने जामी की निगरानी उसके ठिकाने से तुम्हारी बाजियाबी को काफ़ी समझकर मज़ीद एहतियाती तदाबीर नहीं की और यही समझा कि जब जामी हमारी कस्टडी में है तो पीछे शरारत करने के लिए कोई बाकी नहीं बचा है, और ये हमारी वो गलती है जिसकी हम कोई तलाफ़ी नहीं कर सकते। शायद ही हमारे नसीब में था, वरना दोनों हमलों के वक्त हमारी ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड तो मौजूद थे ना। दुश्मन का वार ही इतना सख्त था कि वो बेचारी भी अपनी जान से जाने के सिवा कुछ न कर सके। कर्नल सिकंदर बख्त के बेहद शर्मिंदा लहजे ने इसे मजबूर किया कि वो चंद ऐसे अल्फाज अदा करे जिससे इनकी शर्मिंदगी कम हो सके। ये हमारी बदकिस्मती है कि दुश्मन हमारे अंदर इस तरह सरायत कर चुका है कि हमारे लिए इसे पहचानना मुश्किल हो गया है। जब हम समझते हैं कि हमें इन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक चुके हैं, तभी वो नए सिरे से कहीं ना कहीं से सर उठाता है। लेकिन खैर, हम भी हार मानने वाले नहीं। इस वक़ुआ के जिम्मेदारों को ढूंढ कर रहेंगे और इन्हें इनके बदतरीन इंजाम तक पहुँचाएंगे। उन्होंने अपने अज़्म का इजहार किया। सब कुछ होगा, लेकिन नुकसान न भर पाएगा जिससे हम दो चार हुए। न चाहते हुए भी आलम शाह के होंठों से शिकवा फिसल गया। इसके लिए मेरा सर हमेशा शर्म से झुका रहेगा। मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं है सर, लेकिन आप गौर करें कि कहीं ना कहीं तो हमारे इदारों की कमज़ोरी है। जो दुश्मन इतने ताकतवर हो गए हैं कि हमारे घर में घुसकर हमें मार देते हैं, और इदारों की तरफ से हर बार बस चंद घिसे पिटे बयानात देकर काम चला लिया जाता है। इसने इतनी बड़ी चोट खाई थी कि इसके लहजे में तलखी न आती। ये मुमकिन नहीं था। मुझे हर इल्ज़ाम तस्लीम है, और ऐसा हर इल्ज़ाम मुझ जैसे मुहब्ब वतन आर्मी ऑफिसर के लिए एक ताज़ियाना है। हमने अपनी ज़िंदगी वतन के लिए वक्फ कर दी हैं, लेकिन हमें अक्सर ऊपर से नीचे तक भरी इन काली भीड़ों की वजह से ज़िल्लत उठानी पड़ती है।
جن کا دین و ایمان صرف پیسہ ہے۔ سونے کے بچڑے کے یہ پجاری اپنی قبروں کو آگ سے بھرنے کے ساتھ ساتھ ہماری نیک نامی کو بھی کھا گئے ہیں۔ ان کے لہجے میں موجود دکھ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس ملاقات میں اب تک خاموش کردار کی طرح موجود نیلی کو ان پر رحم آیا اور بول پڑے، سر ہمیں آپ پر اعتبار ہے اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ بے ایمان اور بدخواہ کتنی بھی سازشیں کر لیں، جب تک آپ جیسے ایماندار افسر موجود ہے ہمارا وطن سلامت رہے گا۔ بہت شکریہ۔ وہ اس کی بات سن کر پھیکا سا مسکرائے، پھر عالم شاہ کی طرف متوجہ ہو کر بولے، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہے تو ضرور بتائیں۔ میں نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے پاس جو میرے تھوڑے سے پیارے بچے ہیں انہیں سمیٹ کر کسی محفوظ مقام پر منتقل ہونا چاہتا ہوں۔ میرے اندر فی الحال مزید کوئی جنگ لڑنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے مہربانی کر کے آپ چائنا ہی میں ہمارے مستقل قیام کا انتظام کر دیں۔ یہ ہماری جتنی غیر منقولہ جائیداد موجود ہے اسے میں ٹرسٹ کے حوالے کر دوں گا۔ اس ٹرسٹ کے تحت ہمارے علاقے میں اسکول اور اسپتال چلائے جائیں گے۔ آپ کی ذمہ داری بس یہ ہوگی کہ اس نیک کام میں کسی کرپشن کو شامل نہ ہونے دیں۔ اس کے الفاظ نے نیلی کو چکا دیا اور اس سے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس نے فیصلہ ابھی اچانک نہیں کیا، بلکہ پہلے سے ہی اس پر سوچ رہا تھا۔ شاید یہی بہتر ہے۔ بہرحال آپ بے فکر رہیں، میں سارے انتظامات کر دوں گا۔ کرنل سکندر بخش نے اس فیصلے سے اختلاف نہیں کیا اور اپنے تعاون کی یقین دہانی کرواتے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ کیا یہ آپ کا حتمی فیصلہ ہے؟ کرنل صاحب کے رخصت ہونے کے بعد نیلی اس کے روبرو آ بیٹھی اور قدر حیرت سے پوچھا، ہاں؟ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ میں ماس نہیں ہوں جو اپنا سب کچھ گوا کر بھی مقابلے پر ڈٹا رہوں۔ میں نے جو نقصان اٹھایا ہے اس سے میری کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جینے کے لیے اپنوں کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ میں اپنوں سے الگ رہ کر کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ لڑنا بھی چاہوں تو یہ معذوری میری راہ کی رکاوٹ بن جائے گی۔ اس نے نم آنکھوں سے چادر سے ڈھکی اپنی ٹانگوں اور ویل چیئر کو دیکھا۔ یہ سب ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ اللہ نے چاہا تو ایک دن آپ اپنی ٹانگوں پر ضرور کھڑے ہوں گے۔ نیلی نے تڑپ کر اسے دلاسا دیا۔ اللہ جانے وہ دن کب آئے۔ میں تو بس آج کی حقیقت کے مطابق فیصلے کر رہا ہوں۔ میں آپ کے فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ واقعی؟ اس نے نیلی کو بے یقینی سے دیکھا۔ ہاں، اس نے سر کو اس بات میں جنبش تھی۔ رحم کھا رہی مجھ پر؟ نہیں، فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا، بس کہنے کا موقع اب ملا ہے۔ بعض خوشیاں انسان کو ایسے وقت ملتی ہیں جب اس میں خوش ہونے کی سکت باقی نہیں رہتی۔ وہ یاسر سے مسکرایا۔ زخم گہرا ہو تو انسان کی ہی کیفیت ہوتی ہے، لیکن مجھے زندگی نے سکھایا کہ سب وقت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وقت خود زخموں کو مندمل کر دیتا ہے۔ گزرے کل میں اس کے پاس کچھ ایسے دوست تھے جنہوں نے مایوسی اور غم کی انتہا پر اس کا درد بانٹا تھا اور اسے نئے سرے سے جینے کی ہمت دلائی تھی۔ آج وہ کسی کے درد کا درما بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں رفو کا بہت کام ہے نیلوفر۔ میں ذہنی، جسمانی اور جذباتی کسی بھی اعتبار سے اس لائق نہیں ہوں کہ اپنے ساتھ زندگی میں شریک ہونے والی کسی ہستی کو کچھ دے سکوں۔ مجھے ڈر ہے کہ میری رفوگری کرتے کرتے تمہاری انگلیاں فگار ہو جائیں گی۔ میں ٹوٹ کر جڑنے کے عمل کی ایک ایک نزاکت سے واقف ہوں۔ میں یہ کام بخوبی انجام دے لوں گی، آپ میری فکر نہ کریں۔ کیسے نہ کروں؟ اس نے بے بسی سے ویل چیئر کے ہتھے پر مکہ مارا۔ گزرے کل میں جب میں تمہارا طلبگار تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے اور میں تمہیں اتنی خوشیاں دے سکتا ہوں کہ تم اپنا ہر پچھلا غم بھلا دو، لیکن اب تمہیں بالکل تہی دامن ہوں۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا تو یہ میری خود غرضی ہوگی۔ عالم شاہ کے دل و دماغ نیلی کو کسی نئے امتحان میں ڈالنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ اب آپ کے پاس مجھ سے فرار کی گنجائش نہیں عالم شاہ صاحب۔ آپ مجھے مومی کی یادوں کی دنیا سے کھینچ کر باہر لائے تھے۔ آپ نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں اپنی بے رنگ دنیا میں نئے رنگ بھروں۔ آپ نے میرے دل کو ایک نئی لے پر دھڑکنا سکھایا تھا، لہٰذا اب آپ مجھ سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی دنیا میں میری گنجائش نہیں رہی، اس لیے مجھے اس دنیا سے نکل جانا چاہیے۔ وہ لہجے میں تھوڑا سا غصہ سموئے اس سے مخاطب تھی۔ عالم شاہ کو لگا کہ اس کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں۔ آئیں میں آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ دوں، آپ کے اتنی دیر بیٹھے رہنا مناسب نہیں ہے۔ نیلی نے اس سے جواب مانگا بھی نہیں اور خفگی سے کہتی اس کی ویل چیئر کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ مرنے والوں کی تدفین کے بعد وہ اور مومل دونوں ہی اسپتال واپس نہیں گئے تھے۔ دونوں کی دیکھ بھال کی حویلی میں ہی کل وقتی نرسز کا انتظام کر لیا گیا تھا اور ایک ڈاکٹر روزانہ صبح و شام دونوں کے معائنے کی حویلی آتا تھا۔ اس بہترین دیکھ بھال نے دونوں ہی بہن بھائی کو صحت کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن عالم اپنی صحت کے حوالے سے کچھ مایوسی کا شکار تھا اور اس سے یہ وہمہ ہو گیا تھا کہ اب وہ کبھی ویل چیئر سے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اس معاملے کے پیچھے ڈاکٹرز کے خدشات تھے، لیکن نیلی کسی خدشے، کسی رائے کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں تھی اور اس نے عزم کر لیا تھا کہ اس شخص کو ہر حال میں اس کے قدموں پر کھڑا کرنا ہے۔ شاید اعظم رو رہا ہے، وہ جو اس کی بات کا جواب دینے کے الفاظ ترتیب نہیں دے سکا تھا۔ حویلی کے اندرونی حصے سے سنائی دیتی بچے کی رونے کی آواز نے اسے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اسی اثنا میں ملازمہ اعظم کو گود میں لے پریشان سی وہاں چلی آئی۔ اعظم سائیں اٹھ گئے ہیں بی بی،
اور جب سے اٹھیں آپ کو پکار رہے ہیں۔ لگتا ہے اس بیچارے کو اعظم نے خوب پریشان کیا ہے۔ اسے مجھے دو اور تم جاؤ۔ اس نے ملازمہ کی گود سے اعظم کو لے لیا۔ اعظم اس کی گود میں آتے ہی رونا بھول کر پرسکون ہو گیا۔ مجھے اپنی زندگی میں شامل رکھنے کے اگر ساری وجوہات ختم ہو چکی ہیں تو بھی یہ ایک وجہ اتنی مضبوط ہے کہ آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ملازمہ وہاں سے چلی گئی تو وہ اعظم کا رخسار چومتے ہوئے جتانے والے انداز میں عالم سے بولی۔ عالم کے پاس جواب میں سر جھکانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔